لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم حضرات، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حدیث نبوی میں یہ بیان کی گئی ہے کہ تاتاری فتنہ رونما ہوگا اور مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر۔ بخاری اور دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت بتائی اور فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ترک قوم سے جنگ کرو گے، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک چپٹی، اور ان کے چہرے ایسے جیسے ڈھال ہو جس کو تہ بتے چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں جس ہوش ربا فتنے کی خبر دی گئی ہے، اس سے مراد علماء کے نزدیک تاتاری فتنہ ہے، جس نے عالم اسلام کو تہ و بالا کر دیا تھا اور اس کی چولیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ پہلے آپ حدیث کے الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ اس میں قیامت سے پہلے ہونے والے ایک بہت بڑے حادثے کی خبر ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے یہ ہونا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ وہ حادثہ ترک یعنی تاتاری قوم سے جنگ کا حادثہ ہے، اور ترک سے مراد تاتاری قوم لینے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس قوم کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ سب انہی پر صادق آتی ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ لوگ سرخ چہرے والے ہوں گے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کی ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، اور ایک بات یہ فرمائی کہ گویا وہ چہروں کی گولائی اور موٹائی میں ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کہ اس کے اوپر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور ایک بات یہ فرمائی کہ ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وحشی قوم کے لوگ ہوں گے جو بالدار چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تاتاری قوم پر صادق آتی ہیں، اس لیے علماء نے تاتاری فتنے کو اس حدیث کا مصداق قرار دیا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے اس قوم کے بارے میں ان کے فتنے کے رونما ہونے سے 500 برس پہلے ہی اس طرح بتا دیا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے امام بخاری نے اور دیگر علماء نے اس کو معجزات کے ابواب کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے علامات النبوت کے باب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور بھی دیگر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ اسی دور کے ہیں جس دور میں یہ فتنہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے تاتاری قوم کو اور ان کے احوال کو خود دیکھا تھا۔ وہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ باتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، کیونکہ ترکوں سے جنگ واقع ہو گئی جن کے اندر یہ تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناک چپٹی، چہرے چوڑے، بالوں کے جوتے پہننے والے۔ یہ ساری علامات تاتاری قوم کے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ اہل اسلام کی ان سے بار بار جنگیں ہوئی
اور جاری ہیں۔ یہ علامہ نووی نے لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے تاتاری قوم کا فتنہ مراد ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تاتاریوں کا فتنہ کب اور کیسے پیش آیا، اور یہ کہ اس کی دلخراش داستان کی تفصیل کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ 7ویں صدی میں خوارزم شاہی حکومت عالم پر چھائی ہوئی تھی، اور اپنی وسعت اور طاقت کے لحاظ سے اس دور میں ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ مگر اس کے باوجود ایک جانب عالم اسلام میں خانہ جنگیوں کا غیر متناہی سلسلہ جاری تھا، تو دوسری جانب دینی و اخلاقی گراوٹ سے بھی اسلام کے لوگ دوچار تھے۔ اور اسی دور میں سلطان وقت علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کے ساتھ کچھ برا سلوک کر دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہاں پر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف اشاروں میں کچھ باتیں عرض کرنی۔ تو سلطان وقت علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کے کچھ تاجروں کو بلا وجہ قتل کر ڈالا، اور جب تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان نے اس سلسلے میں اپنی سفارت بادشاہ کے پاس بھیجی اور سفیروں کو بھیجا، تو خوارزم شاہ نے سفیروں کے سردار کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے ساتھیوں کی داڑیاں منڈوا دیں، بلکہ جلا دی، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے غضبناک ہو کر اسلامی حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور ساری تاتاری قوم اس کے ساتھ عالم اسلام پر چھاتی چلی گئی، اور اس ارادے سے وہ ملک در ملک بڑھتی چلی گئی کہ مسلمانوں کو کرۂ ارضی سے نابود کر دیا جائے، اور ان کی سیاسی اور عسکری طاقت اور قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ ان کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا اور طویل بھی تھا، اور انہوں نے وحشت اور بربریت کا وہ ریکارڈ قائم کر دیا تھا کہ اس کو پیش کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن الاسیر جو خود اس حادثے کے وقت موجود تھے، اور انہوں نے الکامل کے نام سے تاریخ کی ایک عظیم کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس واقعے کی تمہید کے اندر لکھا ہے کہ میں کئی سالوں تک اس حادثے کو لکھنے سے اعراض کرتا رہا اور اس کے ذکر کو برا خیال کرتا رہا، کبھی تو اس کی جانب قدم بڑھاتا اور کبھی پیچھے ہٹا لیتا، اور کہتے ہیں کہ کس کے لیے آسان ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصیبت کا ذکر کرے۔ پھر کہتے ہیں اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جانتی، اور اے کاش کہ میں اس حادثے سے پہلے ہی مر جاتا اور نسیہ منسیہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عالم میں سیدنا آدم کو پیدا کیا اس وقت سے آج تک کبھی لوگ اس قسم کے حادثے میں مبتلا نہیں ہوئے، تو وہ اس بات میں سچا ہوگا، کیونکہ تاریخوں نے ایسا کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا جو اس کے برابر کا ہو یا اس کے قریب قریب کا ہو۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے کہ تاتاریوں نے پہلے بخارا کا رخ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو خاک کا ڈھیر بنا دیا اور وہاں کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑا۔ پھر سمرقند کا رخ کیا اور اس کو بھی خاک کا ڈھیر بنا دیا، اور اس کے بعد دیگر بڑے بڑے شہروں جیسے رے، قزوین، ہمدان، زنجان، نیشاپور، ان سب کا رخ کیا اور سب کو خاک میں ملاتے چلے گئے، انسانوں کو زندہ نہ چھوڑا۔ بلکہ تاریخ یہاں تک کہتی ہے کہ جس شہر میں یہ لوگ جاتے وہاں قتل عام کرتے اور لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کا مینار بنا دیتے، اور اس شہر کو نظر آتش کر کے پھر دوسرے شہر کا رخ کرتے تھے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تاتاریوں کی ہیبت
اور مسلمانوں کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایک تاتاری ایک گلی میں گھسا ہے جہاں 100 مسلمان تھے، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرتا، اور وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کر کے چلا گیا اور کسی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ ایک عورت مرد کے بھیس میں گھر میں گھس گئی اور تنہا سارے گھر والوں کو قتل کر ڈالا۔ بعض اوقات تاتاری نے کسی مسلمان کو گرفتار کیا اور اس سے کہا کہ اس پتھر پر سر رکھ دے، میں خنجر لا کر تجھے ذبح کروں گا۔ مسلمان سہما پڑا ہے، بھاگنے تک کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ شہر جاتا، خنجر اٹھا کے لاتا اور اس کو ذبح کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حال تھا امت مسلمہ کی پستی کا اس دور میں جب تاتاری فتنہ پیش آیا تھا۔ بھائیو، پھر اس وحشی قوم نے سن 656 ہجری میں چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کی سرکردگی میں بغداد پر حملہ کیا۔ وہ بغداد جو اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا دارالخلافہ اور علمی اور روحانی مرکز تھا، جہاں ہزاروں علماء، ہزاروں مشائخ، دینی مراکز موجود تھے، اور پھر وہاں بھی یہی حال کیا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 40 دنوں تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا، اور اس کے بعد وہ پر رونق شہر ایک ویرانہ اور کھنڈر بن گیا، جہاں چند گنے چنے لوگوں کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا، اور بازاروں اور سڑکوں پر لاشوں کا ڈھیر ہی ڈھیر نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے مقتولین کی گنتی کرائی تو 18 لاکھ مقتول وہاں پائے گئے، اور یہ ہوا کہ مساجد ویران کر دی گئی، عیسائیوں کو شراب پینے اور سور کھانے کی عام اجازت دے دی گئی، اور مساجد میں شراب انڈیلی گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ وحشی قوم دوسرے اور ملکوں کی طرف بڑھتی رہی، ملک شام اور دیگر اور بڑے بڑے شہروں کی طرف، اور سب کو تاخت و تاراج کرتی جاتی رہی۔ لیکن جب اس قوم نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور مصر کے سلطان الملک المظفر سیف الدین کو اس کا علم ہوا، تو انہوں نے پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ خود آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ ملک شام میں جا کر کیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ عین جالوت کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی، اور یہاں تاتاری قوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھاگنے لگی۔ مصریوں نے ان کا تعاقب کیا اور بڑی تعداد میں ان کو قتل کیا اور بہت سوں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر اس قوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں آ کر یہ قوم شکست کھا گئی۔ یہ ہے وہ وحشتناک، وہ خوفناک فتنہ جس نے عالم اسلام کی چولیں ہلا دی، اور قریب تھا کہ عالم اسلام صفِ ہستی سے نابود ہو جاتا۔ مگر یہ سن کر آپ کو مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قسمت میں خیر رکھی ہے، اور وہ بار بار مارکوں سے ہوتا گزرا ہے، اور پھر اس کی قسمت کا ستارہ طلوع ہوتا رہا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ اس بدترین وحشی قوم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شکست نہیں کھاتی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم کو کوئی کہے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو اس کو سمجھو کہ ایک بہت بدترین جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دے دی، اور پھر اسی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو عروج تک پہنچایا۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی جانب اپنے اس شعر کے اندر اشارہ کیا تھا، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات، یہ ایک پیشگوئی تھی جو اس واقعے سے 500 برس پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور وہ پوری ہو چکی، اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے ایمانوں کو تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
رب العالمین.